بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے محترم بھائیو، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے 7 صفات مومنین کی بیان کی ہیں. اللہ کی توفیق سے ان آیات کی ایک مختصر تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. بعض چیزیں اس میں یعنی کچھ کسی قدر الفاظ کی تشریح بھی اور معانی اس میں جو ہمارے لیے اسباق نکلتے ہیں. ویسے تو ان میں سے ہر صفت اس لائق ہے کہ اس کے لیے وہ ایک مستقل موضوع ہے، بلکہ کئی ایک مجلسیں اس پہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں مراد ایک یعنی اختصار کے ساتھ پورے جو آیات کا احاطہ اپنے ایک محدود وقت میں کرنا وہ مقصود ہے. تو ہم ابتدا کرتے ہیں. سورہ مومنون یہ ایک مکی صورت ہے، اس کے شروع میں یہ آیات آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. شروع ہوتی ہے آیت قد، یقیناً، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون تو یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان لانے والے. اس میں تاکید کا صیغہ شروع میں کار ہے، حرف جو قد کا معنی ہے یعنی یہ حرف جو قد ہے تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً، بے شک. جیسے جملہ اسمیہ سے پہلے ان یا لام تاکید ہوتا ہے تو وہ تاکید کا معنی دیتا ہے. اسی طرح یہ جملہ فعلیہ جو فعل ماضی سے پہلے یعنی قد آ جائے تو اس کا مطلب کہ یقیناً، تحقیق. اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ قد کا جو لفظ ہے یہ لما کے الٹ ہے. لما جیسے سورہ عبس میں کہ کلا لما یقضی ما امرہ، کہ ابھی تک کہ ہرگز نہیں، اس نے ابھی تک وہ نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا. تو لما یعنی ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں. تو اس کے الٹ قد، یعنی اس میں ایک تو تحقیق کا معنی ہے، دوسرا اس میں یہ آتا ہے معنی کہ جس چیز کی توقع تھی وہ ہو گیا، جس کام کی توقع تھی وہ کام، وہ چیز، وہ کام ہو گیا. اسی معنی میں علماء نے کہا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو قد قامت الصلاح تو اس میں کہا گیا. باقی سارے سیگے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آخر تک، لیکن اس میں جہاں نماز قائم ہونے کا ذکر ہے تو قد قامت الصلاح یعنی وہ نماز جس کے قائم ہونے کی توقع تھی، انتظار تھا نمازیوں کو، تو اب وہ نماز کھڑی ہو گئی، اقامت ہو گئی. تو ایک چیز جس کے توقع تھی تو وہ جو کام ہے وہ ہو گیا. یہ قد کے معنی میں یعنی لغت میں کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو ہمارے بھی نمازوں کے ساتھ جو تعلق ہے کہ قد قامت الصلاح یعنی اس کے انتظار میں، مومن لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یا بلال اقم الصلاح ارحنا بها یا بلال. آپ کہتے ہیں کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نماز قائم کرو، اس کے ذریعے سے ہمیں راحت دو. جو مومن ہے وہ تو نماز میں راحت طلب کرتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے کب نماز کھڑی ہوگی، اس میں اس کو لذت آتی ہے. تو وہاں کہا جاتا ہے قد قامت الصلاح کہ نماز جس کا انتظار تھا وہ کھڑی ہوگی. تب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ قد افلح، فلاح پا گئے. افلح، فلاح کا مطلب کامیابی،
یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ بعض یعنی اندر کوئی گرامر کی ہلکی پھلکی چیزیں آتی ہیں، لیکن کوشش کریں تو وہ بھی سمجھ آ جائیں گی، اتنی مشکل نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ اصول نہ بھی سمجھ آئے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ سب کو سمجھ آئے گا. افلح یہ فلح سے یا فلح سے نکلا ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فلاح، فلاح کامیابی، فلاح کا مطلب فلاح یعنی کامیاب ہوا، یا پھر فلح فا لام ہا لام، یعنی لام پہ زبر کے ساتھ یا لام پہ جزم کے ساتھ. یہ اس کے دو جو یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مادہ جو ثلاثی یعنی روٹ ورڈ، یہ دو ہو سکتے ہیں. فلح جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا، جیسے کہا جاتا ہے الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا لوہے سے چیرا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے. لوہے کو چیرنا تو لوہا چاہیے، یعنی اتنی مضبوط چیز، لوہے کو چیرنے کے لیے بھی لوہا ہی چاہیے. اسی معنی میں فالق الاصباح، اللہ تعالیٰ جو کہ صبح کو چیرنے والے، کہ رات کے اندھیری کو چیر کے صبح نمودار ہوتی ہے. تو یہاں پہ افلح اس میں یہ معنی اس لحاظ سے ہی آتا ہے کہ جو کامیابی ہے وہ یعنی کامیابی چیرنا، اس کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ جو کامیابی ہوتی ہے وہ صرف خواہشات سے، تمنا سے نہیں آتی، آرزوؤں سے کوئی اس کا فائدہ نہیں. کامیابی کی آرزو صرف کرنا، اس سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے حالات کو، مشکلات کو چیرنا پڑتا ہے، تگدو کرنی پڑتی ہے، پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، چیرنا پڑتا ہے کس کو؟ حالات کو، مشکلات کو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بھی بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، آگے اس کے لیے بے شک کامیابی دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. لیکن بندہ جو کوشش کرے گا رب العالمین کی طرف سے، اس کے لیے پھر راہیں آسان ہوتی ہیں. تو جو مشکلات ہیں ان کو چیرے گا، کوشش کرے گا اپنی، تو اللہ کی طرف سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. تو افلح یعنی کامیاب ہوا. اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ جو سیغہ استعمال کیا رب العالمین نے وہ ماضی کا سیغہ، قد یقیناً افلح کامیاب ہوئے. حالانکہ کامیابی جو ایک دنیا کی کامیابی ہے اور زیادہ بڑی کامیابی آخرت کی ہے. آخرت تو یقیناً کسی کے لیے بھی آئی نہیں. جب یہ وہ آیت سن رہا ہے تو آخرت تو بھی آگے ہے مرنے کے بعد. لیکن سیغہ ماضی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں؟ اور یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال کیا گیا. یہ نہایت تاکید کا اسلوب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ گویا کہ ہو گئی. اتنی یقینی بات ہے کہ یہ تو ہو چکی، ابھی ہونا ہے مستقبل میں، لیکن سیغہ ماضی کا کہ کامیاب ہو گئے. یہ بات تو ایسی لکھی جا چکی ہے، پکی ہے کہ کامیاب ہو گئے، گویا کہ ماضی بن گیا. یعنی جیسے ماضی کی بات تحقیق شدہ محقق ہوتی ہے، اس طرح یہ بات جو ہے جو کہ اگرچہ مستقبل میں نہیں لیکن یہ اتنی پکی. کامیابی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں جہاں کامیابی آئی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. المفردات مختصر کر کے اس کو کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید میں جو مختلف جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی بیان کرنے میں نہایت ہی عمدہ کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی یعنی ایک عرصہ پہلے ہو چکا ہے. تو اس کتاب میں جو امام راغب اصفہانی الفلاح کی تعریف میں وہ یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الظفر و ادراک بغیت، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کامیاب کہ جو انسان کی مطلوبہ چیز ہے اس کو مل جانا، اس کو پا لینا، مطلوبہ چیز کا مل جانا. وہ کہتے ہیں وذالک ضربان، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. تو دنیاوی جو کامیابی ہے قرآن مجید میں الفلاح، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد دونوں طرح کی کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الظفر بالسعادات التي، ایسی وہ ان سعادتوں کا پا لینا جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی اطمینان سکون والی ہو جاتی ہے. ان سعادتوں کا پانا
جس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے انسان کی جو زندگی ہے وہ سکون اطمینان والی ہو جاتی. تو یہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں اس دنیا کی، اس دین کی وجہ سے ملتی، بلکہ اس سے پہلے اس دنیا کی کامیابی بھی دین ہی کی وجہ سے ملتی. دین نہ ہو تو بے چینی، قلق، اضطراب، چاہے انسان کے جو مرضی محلات، بنگلے، کیش بیلنس جو بھی ہو، اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو اس کی جو زندگی ہے وہ نہایت تنگ ہی گزرتی ہے، بے چینی میں، قلق میں گزرتی ہے. سکون والی زندگی چاہیے، اچھی زندگی اس دنیا میں بھی چاہیے، تو وہ دین والی ہی زندگی ہو سکتی ہے. اور فلاح میں اس دنیا کی کامیابی بھی آتی ہے، اور دوسرا آخرت کی کامیابی. پھر امام راغب اصفہانی آگے کہتے ہیں کہ آخرت کی جو کامیابی ہے یہ 4 چیزیں ہیں. آخرت کی کامیابی میں انہوں نے 4 عناصر اس کے بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں بقاء بلا فنا، کہ بقا جس کے بعد جس میں کوئی فنا نہیں ہے، یعنی آخرت جنت جو بندہ پالے گا ہمیشہ رہے گا، فنا نہیں ہے. وغینا بلا فقر، اور تونگری غنا جس میں کہ کوئی فقر، تنگ دستی نہیں ہے، محتاجی نہیں ہوگی. وعز بلا ذل، اور ایسی عزت جس میں کوئی ذلت نہیں. اور آخری چیز انہوں نے بیان کی وعلم بلا جہل، ایسا علم جس میں کہ کوئی جہالت نہیں. دنیا میں جو علم ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایک بہت سمجھدار علم والا بندہ ایسی سٹیج کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے اس کو، اور جو اس کو اللہ نے اتنا علم دیا تو اس کو یعنی سب بھول جاتے. تو علم کے بعد جہالت اس دنیا میں تو دیکھنے میں آتی ہے، ہمارے مشاہدے میں ایسے. اللہ تعالیٰ میں ایسی زندگی سے بچائے، یعنی ہمیں صحت عافیت والی زندگی عطا کرے. لیکن یہ بہرحال علم کے بعد جہالت ایک، یعنی اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا علم جس کے بعد جہالت نہیں ہے. تو ایک وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں آخرت میں یہ کامیابی جو ہے وہ ان 4 چیزوں پر محیط ہے. بقا بغیر فنا کے، غنا تونگری بغیر فقر کے، عزت بغیر ذل کے، بغیر ذلت کے، اور علم بغیر جہالت کے. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا گیا کہ لا عیش الا عیش الاخرہ، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اصل میں جو زندگی ہے وہ تو آخرت ہی کی زندگی ہے. تو یہ جو کامیابی دنیا کی اور آخرت کی، یہ کس کو ملی؟ المؤمنون، مومن والوں، ایمان والوں کو. قد افلح المؤمنون. جب کامیابی کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنا زیادہ یہ وصف انسان کے اندر ہوگا اتنی ہی زیادہ کامیابی اس کے حصے آئے گی. جتنا ایمان میں اچھا ہوگا اتنا زیادہ کامیاب بھی ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ان آیات کے حوالے سے ایک حدیث جو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے، امام احمد، امام حاکم رحمہ اللہ انہوں نے اس کو روایت کیا کہ ایک تابعی تھا یزید ابن بابنوس. انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. پھر اما عائشہ نے اس سے یہ پوچھا تقرأ سورۃ المؤمنین، کہ تم سورہ مومنین پڑھتے ہو؟ اور آگے کہا کہ اقرأ، یہ پڑھو، قد افلح المؤمنون، اور اس کے آگے 10 آیتیں، اس کے آگے 10 آیتوں تک حتیٰ کہ تم پہنچ جاؤ. اور پھر فرمایا ہَكَذَا كَانَ خُلُقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. یعنی ان آیات میں سارا اخلاق بیان ہوا، صفات بیان ہوئی ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، جو صفات ان آیات میں بیان ہوئی ہیں بدرجہ اتم اس کی کسی نے چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کا یہ ذکر فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے، تو اس کے بعد آگے موضوع تبدیل نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے آگے 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا. اس کے اگلی جو 10 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے یعنی مومن کون لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات کا تذکرہ کیا، تاکہ ہم بھی سننے والے، جو قرآن پڑھنے والے، وہ کوشش ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اور کامیاب ہو سکیں. پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی،
دیکھیں جن صفات کا ذکر کیا گیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس میں دو صفات آ گئی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ساتھ میں صفت والذین هم علی صلاتهم یحافظون. تو 7 صفات کے آیات میں تذکرہ ہے. آخر میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون. تو پہلی جو صفت یہاں بیان کی گئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. تو خشوع نماز میں یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی، انکساری، دل کا اللہ کے آگے جھکا ہونا. خشوع، دل کا خشوع بھی، اس میں دل کا بھی خشوع ہوتا ہے اور اعضاء کا بھی خشوع ہوتا ہے. بہت دفعہ لوگ اعضاء کا خشوع اختیار کر لیتے ہیں لیکن دل وہ اللہ ہی حافظ ہے، اس کا وہ خشوع سے خالی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، اگر دیکھنے میں بندہ نظر آتا ہے بالکل حرکت نہیں کر رہا، نماز میں بالکل ساکن ہے، اچھی طرح سے نماز پڑھ رہے، لیکن بعد میں اس سے پوچھا جائے کہ مثلا امام نے کون سی صورت پڑھی یا حرکت آگے پیچھے ہو گئی، یا آپ اس کے دل اگر کیفیت دیکھیں تو وہ دل اس کا وہاں پہ نہیں ہوتا، دل کہیں اور ہی حساب کتاب میں یا ادھر ادھر جو بھی اس کا لگا ہوتا ہے. تو یہ خشوع جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشفع ومن قلب لا یخشع، کہ اللہ ایسے دل سے مجھے پناہ دے جو کہ خشوع، جس میں خشوع نہیں ہے. تو اصل میں دل میں جب خشوع ہوتا ہے تو پھر ہاتھ پاؤں بھی خشوع ہوتا ہے. صرف ہاتھ پاؤں پہ خشوع کافی نہیں ہے، دونوں کا خشوع ضروری ہے. دل بھی پوری طرح سے یکسو رہے، توجہ اس کی نماز میں ہی رہے، اور ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں میں بھی قوموا للہ قانتین، ہاتھ پاؤں سے بھی یعنی خشوع ظاہر ہو، آدمی خواہ حرکت نہ کرے، بولے نہیں نماز میں، کھائے پیے نہیں، خشوع اختیار کرے، اور ساتھ دل بھی اس کا خشوع والا ہو، پوری طرح سے نماز کی طرف توجہ ہو. اور اس میں خشوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا اور کس طرح سے ہم اختیار کریں، کیسے اپنے اندر خشوع کو پیدا کریں، ایک مستقل موضوع ہے جس کے ہمیں بہت سے طریقے سکھائے گئے ہیں. نماز پہ جانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نماز میں ساری کیفیات کیسی ہوں گی. آدمی مثلا کھانا رکھ دیا گیا، دل چاہ رہا ہے یا اس کو حاجت ہے، اس وقت نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو جو بھی چیزیں خشوع کو ختم کرنے والی ان سے منع کیا گیا ہے. خشوع کیسے پیدا کیا جائے، بہرحال اس میں ایک محنت کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ سنت طریقہ کیا، سنت میں طریقے ملتے ہیں جس کے ذریعے خشوع پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جتنا خشوع ہوگا اتنی ہی نماز قبول ہوگی ہماری. دیکھنے میں 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازوں میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. دیکھنے میں بالکل ایک جیسی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک کی نماز کہیں پہنچی ہوتی ہے اور ایک کی جو ہے اوپر نہیں اٹھتی. کہ ایک کی نماز بہت خشوع والی ہے اور ایک کی نماز خشوع سے خالی ہے، جبکہ بظاہر دونوں سکون والی نماز یعنی ہاتھ پاؤں کے ساتھ سے سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ دل کے خشوع کی طرف بھی توجہ دی جائے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت، اور جو وہ لوگ جو کہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو بات سے گزرتے ہیں تو وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں پڑھتے نہیں. لغو میں پڑھنا، لا یعنی چیزوں میں، لغو میں سب سے پہلے تو حرام چیزیں آتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو بذات خود حرام نہیں لیکن لا یعنی چیزیں، انسان کو دین کا دنیا کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ بھی لغویات ہیں ساری. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان سے بھی دور رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی یعنی صرف اس میں وقت گزاریں، اپنی انتہائی محدود جو عمر ہے وہ ایسی چیز میں گزاریں جس سے کہ آخرت کے درجات ان کے بلند ہو، ان کو فائدہ ہو. اس کو صرف وقت گزارنا ادھر ادھر کی چیزوں میں کہ یعنی جس میں کہ بے فائدہ چیزیں، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو گیا لغویات، کس طرح سے
یعنی ہمارے پر حملہ کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اور موبائل کی صورت میں، اور اللہ جانے کیا کیا اس کی صورتیں ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. جس میں آدمی کو فائدہ ہے وہ صرف اسی میں اپنا وقت کھپائے. دوسری چیزیں چاہے سارے لوگ اس میں پڑھیں، اپنا دامن اس سے بچائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اچھے اسلام کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کو چھوڑ دے. جو اس کی لا یعنی چیز ہے خام خواہ، اور یہ بھی ہر چیز پتہ لگ جائے، یہ بھی، کیونکہ آپ جب کسی چیز میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو نیکی کے کاموں میں نیکی کام کا جو موقع ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. وہی وقت آپ اللہ کے ذکر میں گزار لیں، کوئی اور نیک کام کر لیں جس سے کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ کے نیک بندے وہ لغو سے اعراض برتنے والے ہوتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہوتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی زکوٰۃ سے مراد کیا ہے. اس میں پہلی تفسیر تو یہ کہ جو زکوٰۃ معروف زکوٰۃ کا معنی ہے یعنی زکوٰۃ دینا، جیسے سونا چاندی پہ 2.5% مثلا زکوٰۃ رکھی گئی ہے، اور اس طرح دیگر چیزوں پہ بھی، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ایک مومنین کی نمایاں صفت ہوتی ہے. مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الآیات. یہ مشرکوں کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اس کے بارے میں بہت سی زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں قرآن میں حدیث میں یعنی وعیدیں آئی ہیں. اور زکوٰۃ ایک پورا سسٹم یعنی ادا کرنا، اس کا حساب کتاب کرنا، پہنچانا، مستحق کو پہچاننا، اس تک پہنچانا، سارا کام یہ ایک جو صاحب انصاف ہے اس کی ذمہ داری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا فاعلون. صرف یہ نہیں کہا کہ وہ حساب کرتے ہیں یا دے دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں. للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں. یعنی پورا زکوٰۃ کے شروع سے آخر تک اس کے احکام جاننا، اس کے حساب کتاب کرنا، نکالنا، اس کو مستحق تک پہنچانا. تو یہ سارا جو زکوٰۃ ہے ایک ہر لحاظ سے اس کو نافذ کرنا، اس نظام کو لاگو کرنا، یہ مومنین کی صفت ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تو اپنے نفس کو آلودگیوں سے، غلط باتوں سے، شرک، نفاق اور دیگر جو بیماریاں ہیں دل کی، اور یعنی ان سے پاک صاف کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ کو ان کا تزکیہ، ان سے مال لیجیے، اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں. تزکیہ نفس بھی ہم مراد ہو سکتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہ اسلام میں تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ شرمگاہ کی یعنی جو بدکاری ہے وہ بھی، اور ہر راستہ جو اس کی طرف لے کر جاتا ہے اس کا سد باب کیا گیا، اس کو منع کیا گیا. شرمگاہ کی حفاظت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ شرمگاہ کا وہ ظاہر نہ کیا جائے، اس کو ڈھانپا جائے سب کے کسی اور کی نظر سے. اور یہ بھی آتی ہے کہ شرمگاہ کو یعنی استعمال کرنا غلط طریقے سے، وہ بھی اس میں یقیناً شامل ہے. ہر لحاظ سے شرمگاہ کی حفاظت وہ کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے ضمانت دے گا اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور اپنے ٹانگوں کے درمیان، تو وہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. شرمگاہ کی حفاظت اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اس کی حفاظت کا مطلب شرمگاہ کی حفاظت اور اس کی طرف لے جانے والے تمام رستوں سے بچنا، وہ بھی سب اس کے اندر شامل ہے. چاہے آدمی وہ آخری حد پہ، ہر کوئی جو اس کے رستے اختیار کرتا ہے وہ آخری حد پہ نہیں جاتا، لیکن اس کے رستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بھی اس میں شامل ہے جو یہاں کہا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون. ہر رستہ جو غلط طرف، بدکاری کی طرف لے کے جائے، اس سے مومنین اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا.
انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. تو یہاں شرمگاہ کی حفاظت یعنی مومنین کی صفت بیان کی گئی، اور اس کے بعد الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کے جن کو ان کے دہنے ہاتھ ان کے جن کے مالک ان کے دہنے ہاتھ ہے، تو ان میں ان کو ملامت نہیں ہے. تو شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور دو استثناء بیان کیے گئے. استثناء کیا ہیں؟ ایک بیویاں اور دوسرے ملک یمین لانڈیاں. اور یقیناً یہاں پر مرد کے لیے لانڈی صرف مراد ہے، یعنی عورت کے لیے غلام وہ تو مراد نہیں ہے، اس پر یعنی کوئی اختلاف نہیں. مرد کے لیے جیسے مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں اس کی اجازت دی گئی، تو اس طرح بیوی اور جو اس کی لانڈی ہے، لانڈی سے بھی یعنی اسی طرح قریب جانا اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی. لیکن عورت اگر اس کا غلام ہے تو اس کے ساتھ اس کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں نہیں بلکہ کہنا یعنی جو اغیار کے ہاں جو جدید گندی تہذیب ہے، اس میں یہ جو ما ملکت ایمانہم جہاں بیان کیا گیا اس کے تعلق سے کیسے کیسے وہ شبہات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں طعن و تشنیع کا نشانہ یعنی معاذ اللہ دین کو بنایا جاتا ہے کہ اس نے لانڈیاں اور غلام اس کا سسٹم ہے. حالانکہ اسلام میں تو اس کی اتنی تکریم ہے، پورے حقوق کا تحفظ کیا گیا. وہ نہیں جیسے آج کل دوسرے لوگ جب جنگی قیدی کوئی بنا لیتے ہیں تو اس کا تو کوئی حق ہوتا ہی کوئی نہیں، جو اس یعنی وہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں، پورے حقوق کا ان کا تحفظ کیا گیا. تو اور ایک طرف آپ اس معاشرے کو دیکھیں گے اسی حکم کے حوالے سے والذین هم لفروجهم حافظون، ایک سے زیادہ شادی وہ ایک پہاڑ سمجھا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں. لیکن دوسری طرف ایک سے زیادہ جگہوں پر یعنی عاشقی معشوقی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس دواجی زندگی میں خیانت کرنا ایک عام بات ہے ہم معاشروں میں، اور ان مسلم معاشروں میں جو کہ ان کی نقالی میں آگے آگے پیش ہے. لیکن وہی جو خیانت کرنے والا ہے وہ ایک سادہ اگر شرعی سب ضابطوں کا خیال رکھتے ہوئے، ظاہر اس کے اپنے ایک اصول ہیں دوسری شادی کے خیال رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا. یہ کیا کیا؟ دیکھیں کس طرح کی یعنی بے عقلی. اسلام میں کیسی عفت، پاک دامنی، کتنے اچھے احکام ہماری زندگیوں کے لیے بیان کی. دوسرے راستے پہ جاتے ہیں تو کیسی گندگی، بےہودگی ساری. یعنی کس طرح آپ کو آپس میں یہ تناقض نظر آتا ہے، ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے ان لوگوں میں کہ ایک طرف کس پہ وبیلا مچایا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کھلی چھٹی ہے، جو جس کو چاہیں آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں، جو کچھ چاہیں. تو اس آیت میں جو صفت بیان کی گئی ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان دو جگہوں کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یہاں پر مفسرین نے جو الا علی ازواجہم کے ضمن میں یہ بھی بیان کیا کہ شادی کی ترغیب اسلام میں بہت زیادہ دی گئی ہے، جیسے بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ غیر شادی شدہ جو یعنی مرد یا عورتیں، ایامہ میں دونوں آتے ہیں، مرد بھی عورتیں، ان کا تم نکاح کرو. وہ اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے غلام اور لانڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی. اور اس کے فوراً بعد جو ایک بہت بڑی رکاوٹ دنیا والے سمجھتے ہیں نکاح میں کہ ابھی تو پیسے نہیں ہیں، یا نکاح کریں گے تو پھر اس کا بندوبست کہاں سے کریں گے، اس کا رزق، اس کو جو مکان روٹی ہے وہ کہاں سے اس کا بندوبست کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی کنجی قرار دیا، رزق کی چابی، کہ
کہ نکاح کرے آدمی تو اس کی وجہ سے اس کے رزق میں وسعت آتی ہے. جو بیوی آئے گی وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، اور بندے کے رزق میں شادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرماتے، وسعت عطا فرماتے. تو جس وجہ سے نکاح ایک بڑی وجہ سے رکا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد اس کا ذکر فرمایا، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ہیں جن کی اعانت، جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے یہ لیا. ان میں سے ایک وہ ہے تیسرا جو بیان کیا، والناکح یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو کہ عفاف پاک دامنی کا مقصد رکھتا ہو، نکاح اس لیے کر رہا ہو تاکہ پاک دامنی اس نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. تو جو آدمی صحیح مقصد سے نکاح کر رہا ہے اس کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا. اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ یعنی رزق میں فراخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہ یہ کون سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو کنجی ایک چابی رزق کی قرار دی ہے، اور جو شرعی اسباب رزق کو تلاش کرنے حاصل کرنے کے ہیں اللہ نے رکھے، ان میں سے ایک شادی کرنا یعنی ہمیں بتایا گیا. یہ کون سی شادی ہے جو کہ رزق کی کنجی ہے؟ جو شرعی شادی ہو، یعنی جو شریعت کے مطابق شادی ہوگی، شریعت کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے صحیح مقصد سے صحیح طریقے سے شادی ہوگی. وہ شادیاں نہیں جو کہ کئی دن تک رسمیں چل رہی ہیں. کون سی رسمیں؟ ہندوانہ رسمیں، اور بندہ اتنا ادھار لے کے اور باقی کئی سال تک اس کو ادھار اتارنے میں پھر لگ جاتا ہے کہ جی یہ اسٹیٹس کی شادی ہوگی تو ہی شادی ہوگی، تو اسٹیٹس کی ہوگی، چاہے اس کے اپنے وسائل سے کہیں اوپر وہ اسٹینڈرڈ ہو. اور اس میں جو کچھ وہ شادیاں جس میں بے غیرتی بے حیائی کا سامان ہوتا ہے، کیا کچھ اس میں ہوتا ہے. تو ایسی جو شادیاں ہیں ان کے لیے وعدہ نہیں ہے. کس شادی کے لیے وعدہ ہے؟ جو کہ شریعت کے مطابق ہو. ایسی جو شادیاں وہ تو بربادی لے کر آتی ہیں. تو نحوست، شادی بھی نحوست، اور جو کر رہا ہے شادی وہ بھی نحوست ہوتا ہے. اللہ کی معصیت کر کے، اللہ کی یعنی نافرمانی کر کے تم پہلی جو رات ہے اسی میں ہی جو یعنی اللہ کی نافرمانی سے کام شروع کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے برکت طلب کریں، اللہ تعالیٰ مدد کریں، یہ نہیں ہوتا. تو شرعی شادی شرعی طریقے سے جو ہو اس پر اصل میں اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یقیناً سچا ہے. تو یہاں یہ 2 باتیں بیان کی، الا علی ازواجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں سے اور ملک یمین سے، فإنہم غیر ملومین، اس پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہاں پر شرمگاہ کے استعمال میں کوئی ملامت نہیں، اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں ہے، کہیں اور استعمال کرنے کی جو ہے اس کی پابندی ہے، اجازت نہیں ہے. ایک مسلمان اپنی شرمگاہ کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے، حلال طریقے کے علاوہ کہیں اور وہ اپنی نگاہ کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہے. فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو شخص جس نے اس کے پیچھے اس کے آگے، جس شخص نے اس کے آگے یعنی جو 2 چیزیں راستے بیان کیے گئے، اس کے آگے جس نے طلب کیا یعنی اس کے آگے وہ بڑھ گیا اپنے شرمگاہ کے والے سے، تو فأولئک هم العادون، تو وہی لوگ ہیں جو کہ حد کو پار کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. العادون تعدی یعنی پار کرنے والے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اگلے صفت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے. امانتیں، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ امانت کی حفاظت کرنا، یہ تو یقیناً آتا ہی ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کچھ رکھوایا، امانتاً رکھوایا، اس کو وہ صحیح طرح واپس کرنا، یہ تو یقیناً امانت میں آتا ہے. لیکن امانت اس سے کہیں وسیع لفظ ہے. میرے ذمے میں نے اپنی یعنی کسی بندے سے ایک معاہدہ کیا، ایک کمپنی سے معاہدہ کیا، آپ مجھے اتنے معاوضہ دیں گے اور میں آپ کے لیے یہ ٹائم آپ کو دوں گا، یعنی کمپنی کے مفاد میں یہ صرف کروں. اور اب بندہ وہاں بیٹھے
وہاں بیٹھا ہوا اپنے وہ جو ٹائم ہے ادھر ادھر صرف کرے اور یعنی اپنا وقت برباد کرے، چاہے وہ یعنی موبائل ہو یا اور ادھر جہاں بھی، تو یہ اس کی خیانت ہے. جو ایک امانت اس کے ذمہ لگائی گئی اس میں خیانت کرنا. بیوی کے بارے میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے شوہر اور اپنے اس شوہر کے مال میں اور اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیں. تو اب شوہر کا مال اس کے ہاتھ میں امانت ہے، جو اس کے تصرف میں دیا جو امانت ہے، اس کو غلط طرح استعمال نہیں کر سکتی. ایک مفتی ہے، فتویٰ دینا یہ اس کی امانت ہے. وہ صحیح اگر اس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا یا اس نے جان بوجھ کے غلط فتویٰ دیا تو یہ خیانت کر رہا ہے، اس کا گناہ اس پر ہوگا. ایک قاضی ہے، صحیح فیصلہ کرنا، صحیح طرح سے فیصلہ کرنا اس کے ذمہ امانت ہے. اس طریقے سے جو آدمی کسی سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو یہ حدیث میں یعنی فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کے ذمہ امانت ایکسپرٹ کی گئی. مشورہ دینا امانت ہے. تو آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں تو وہ امانت جو ہے وہ یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ اس کو صحیح مشورہ دیں. تو اس طرح یعنی جو آدمی کے ذمے یہ سارے اور اس کے علاوہ بھی جو وسیع مفہوم ہے دوسروں کے جو امانت کا ادا کرنا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم بے شک تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کرو. ہر لحاظ سے امانت کی پاسداری کرنا یہ لازمی ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، لاماناتہم دوسری بات، وعہدہم اور اپنے عہد کی کی بھی پاسداری کرنے والے ہیں. اپنے عہد جو کسی سے معاہدہ کیے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، ایفاء عہد کرو. تو جو بھی وعدہ ہے دوسرے کے ساتھ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. غور کریں کہ لفظ کیا استعمال کیا آگے، راعون، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون یعنی پاسداری کرنے والے. ایک لفظ ہے یعنی رعا کہ اس نے پاسداری کی، یا رعا پاسداری کرتا ہے. یہاں پر جو اسم صفت کا لفظ صیغہ استعمال کیا گیا راعون پاسداری کرنے والے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی دائمی صفت ہے. یہ نہیں کہ 2-4 دفعہ انہوں نے پاسداری کر لی اور پھر ڈنڈی مار رہے ہیں، بلکہ ان کی دائمی صفت ہے کہ امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں. اپنا کچھ محاسبہ کریں، ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے. عہد و پیمان اگر سینئر کے ساتھ کیا پھر تو اس کو نبھانا بہت ضروری ہے، اور اس کو جو وقت دیا وہ بھی وقت پہ پہنچنا ہے، کام دیا. لیکن جونیئر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، وعدہ خلافی بھی ہوگی، کوئی بات نہیں. تو اور اگر اس نے کچھ کہیں اشارہ بھی دیا کہ وعدہ تو آپ نے یہ کیا تھا، تو تب بھی آگے سے یہ اپنا حق سمجھا جاتا ہے وعدہ خلافی کرنا. کون سی دنیا ختم ہوگی، کون سی مصیبت آ گئی اگر ایسے کر دیا، وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا مسئلہ ہے. اگر مثلا بیٹے کے سسرال ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا کہ فلاں وقت آئیں گے، تو تب تو یعنی جو وقت دیا اس میں آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تاخیر کوئی مسئلہ نہیں. بیٹی کے سسرال جانے اللہ ماشاء اللہ، ظاہر ہے اللہ کے نیک موجود ہیں لوگ، لیکن ایک بڑی تعداد کی یہ صورتحال ہے. بیٹی کے سسرال جانا ہے تو وہ یعنی اگر کوئی لیٹ ہو رہا ہو تو جو بزرگ ہیں کہتے ہیں نہیں جانا، ہم پھر بھی ٹائم پہ پہنچے، ہم ٹائم پہ پہنچے ہوں گے. تو یہ انہوں نے جو اپنی بیٹی آپ کو دی ہے، کیا وہ لوگ انسان نہیں، ان کے نہیں حقوق ویسے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کتنی یعنی یہ ہمیں اپنا رویہ فرق نظر آتا ہے کہ ایک ایسے مقصد یہ کہنے کا کہ ایک ضعیف اس دنیا کے اعتبار سے جو ضعیف کمتر لوگ ہیں، کمتر دنیا کے اعتبار سے، ورنہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو ہم دنیا کے حساب سے جو کمتر ہے ممکن ہے ہم اس کے خاک کے برابر بھی نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے کیا قدر و منزلت ہو، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن مقصد دنیا میں جو اللہ نے ایک درجے رکھے ہیں رحمک اللہ، اس کے حساب سے جو کمتر بندہ ہے اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھا. آج کل یہ شادیوں میں جو یہ ایک بارات کی یعنی جاہلانہ رسم جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے اور انتہائی یعنی پھیلی ہوئی ہے، اس میں وہ باقی چیزیں تو اپنی
جگہ اس کی ساری جو قباحتیں، لیکن آپ اس میں جو وعدہ یعنی وعدہ کی پاسداری ہے اس کو دیکھیں. وقت کیا دیا جائے گا؟ مثلا 8 بجے آنے، اور یہ ایک عام معمول کی بات سمجھی جاتی ہے. 8 بجے کا مطلب 8 بجے اگلے تیار ہوں، لیکن وہ 9 10 11 بجے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب مرضی اور کچھ عمر نکال کے رکھ دیتے، اگلے جن انتظار کرتے کرتے نہیں اور اپنا حق سمجھاتے. تو کس طریقے سے یعنی یہ معاشرے میں یعنی وعدہ خلافی جو ہے، یہ خاص طور پہ جب اگلا طبقہ وہ نچلا اس کو نیچے سمجھا جا رہا ہو، تو وہاں پہ راعون عہدہم راعون، یہ صرف ہمیں بہت دور پھر نظر آتی ہے، اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہر حال میں، چاہے وہ بندہ دنیا کی حیثیت سے اونچا ہے نیچا ہے، جو اس کا درجہ ہے ہمیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے نہیں ہے، تو وعدہ کیا ہے ان العہد کان مسئولا، اللہ نے وعدے کے بارے میں پوچھنا ہے تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا. وعدے کو پورا کرنا یہ انسان کی یعنی ایک اچھے مومن کی صفت ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. آخری صفت 7ویں بیان کی گئی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلی جو صفت بیان کی گئی مومنین کی، وہ بھی نماز کے تعلق سے تھی، اور جو 7ویں آخری صفت بیان کی وہ بھی نماز کے حوالے سے. تو نماز میں آپ اہمیت دیکھیں، یہاں پر اللہ کی نگاہ میں نماز کا کیا اونچا درجہ ہے. مومنین کی صفات میں پہلی آخری دونوں نماز کے تعلق سے بیان کی گئی. پہلی صفت نماز کی حیت کے بارے میں تھی، خشوع، نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی، اور جو آخری صفت ہے نماز کی حفاظت کرنا. حفاظت میں نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرنا یہ بھی شامل ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ فی وقتها، کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا. اور دوسری ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ الصلاۃ فی اول وقتها، کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا. تو اپنے اول وقت میں ادا کرنا، اور دائمی یعنی ایک تو وقت میں پڑھنا، دوسرے مداومت، ہمیشہ اس کو ادا کرنا، یعنی کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا. اور بعض نادان لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، امتحان سر پہ آ گئے، کوئی اور مشکل آ گئی، کہیں پھنس گئے، تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچے ہوں گے، امام صاحب سے کافی پہلے، اور نماز کا انتظار ہوگا، نماز کے بعد بھی بیٹھیں. جب اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو ٹال دیا اور خوشحالی آ گئی، اس کے بعد مشکل سے وہ تیسری چوتھی رکعت میں پہنچیں گے، اور امام صاحب نے ذرا سا لمبا کر دیا تو بد تہذیبی دیکھیں گے، بعد میں ان کو ملامت کی جاتی ہے کہ آپ کا تو شاید کوئی کام نہیں ہے، پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. 2 منٹ زیادہ کر دیں تو پیچھے ایک مصیبت کھڑی کر دیتے. اور لیکن جب مصیبت آئی ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ پوری طرح حفاظت ہونی چاہیے نماز کی. اب یہ نہیں ہے، مومنین کی صرف یہ نہیں ہے، فراخی ہو تنگی ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حال میں مسلمان اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مصیبت کا وقت ہے یا اچھا وقت ہے. یعنی اپنے وقت پہ ادا کرنا، اور ہمیشہ اس کو ادا کرنا. بہانے بازی، آج کوئی گاہک آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اب ڈیل ہو رہی ہے، نماز آگے پیچھے ہوگی، ڈیل بھی تو ضروری ہے. اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اس کی معصیت کر کے اللہ نے تجھے کہا ہے نماز ہو جائے، حی علی الصلاح الفلاح کی ندا آ رہی ہے، اور تو لگا ہوا ہے اپنی ڈیل پوری کرنے، اس میں کیا برکت ہونی ہے؟ جب نماز کا وقت آ گیا اس کو چھوڑ دے، نماز پڑھ اور پھر پوری محنت کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ کی معصیت کر کے تو اللہ کا رزق تلاش کر رہے، اس میں برکت تلاش کر رہے. تو نماز کی جو حفاظت ہے اس میں اس طرح کی جو بہانے بازی، آج مہمان آئے ہوئے ہیں، آج فلاں سسرال سے کوئی آئے ہوئے ہیں، آج بیٹی آئی ہوئی ہے، یہ فلاں، اور یعنی دوسری تیسری کتنے جو بے بنیاد بہانے، جسٹیفیکیشنز. ایک مومن اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون. حفاظت. اور پہلی آیت میں کیا تھا؟ نماز کی کیفیت، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی بھی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، اور صحیح طرح سے پڑھنی ہے، خاشعون. یہ 7 صفات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، کہ وہ لوگ ہیں جو کہ وارث ہیں.
الوارث وہی وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں پائیں گے فردوس. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس. یہ لوگ وارث ہیں جو کہ فردوس کو وراثت میں پائیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ وراثت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور لفظ چھوڑ کے یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمتیں جانتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کا ایک گھر، ایک ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنایا ہے اور ایک جنت میں بنایا ہے. تو جو جہنمی لوگ ہوں گے ان کا جو جنت میں ٹھکانہ ہوگا، جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے تب ان کا جو جنت میں ٹھکانہ تھا، جو اہل جنت کو اس کا وارث بنا دیا جائے گا. یہ وارث اس معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. اور دوسرا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو وراثت میں آدمی کو چیز ملتی ہے، کسی چیز کے مالک بننے کا سب سے جو مضبوط راستہ، مضبوط ذریعہ وہ وراثت ہوتی ہے. یعنی آدمی کو وراثت میں کچھ مل گیا، اب اس کو اس میں تبدیلی، اس کو ریورس کر دینا، اس کا پھر مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ اس کے مالک بننے کی جو سب سے مضبوط ذریعہ، جیسے فقہا نے کہا جو ہوتا ہے کسی یعنی مال کا مالک بننے کا، وہ یہ کہ اس کو وہ مال وراثت میں مل جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اس لیے یہاں پر وراثت کا لفظ استعمال فرمایا کہ ان کو اتنا پکا ہے ان کا وہ جنت میں ٹھکانہ، گویا کہ وہ ان کو وراثت میں ملی ہے. جیسے یہاں پر جو وراثت میں مال ملتا ہے وہ انسان کا پکا وہ پھر حق بن جاتا ہے. پکا یعنی ظاہر ہے اس دنیا کی حد تک ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح جنت میں یعنی جنت کا وہ وارث بنے گا، فردوس کے جو ہے وارث بنے گا. اور ایک تیسرا معنی بعض مفسرین نے بھی بیان کیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت میں بھیجا تھا اور پھر وہاں سے زمین پہ بھیج دیے گئے. اب ان کی اولاد میں جو نیک ہوگا اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کریں گے، تو گویا کہ اپنے ماں باپ جہاں پہلے وہ اس کے ماں باپ گئے تھے، وہ ان کی وراثت میں سے حصہ پا رہے ہیں. اس جگہ پر وہ دوبارہ جا رہا ہے جہاں سے کہ اس کے ماں باپ کو نکالا گیا تھا. یہ تین معانی مختلف جو ہے مفسرین نے بیان کیے. تو وارث بنائے جائیں گے، وہی وارث ہیں. کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس. جنت کے بہت سے درجے ہیں، ان میں سے فردوس جو درجہ ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. فردوس فإنه اوسط الجنة وأعلى الجنة، کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے اور بلند ترین حصہ ہے. وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انہار الجنة، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی جو نہریں ہیں پھوٹتی ہیں. وہ کما قال علیہ السلام. تو فردوس جو ہے اعلیٰ ترین جنت کا درجہ ہے جس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، باقی جنت کے باقی درجات میں جاتی ہیں. تو یہ جنت فردوس کا ان کو وارث بنایا جائے گا. ہم فیہا خالدون. فردوس کے لفظی معنی ہوتا ہے ایسے باغات جس میں طرح طرح کے باغ ہوں، ایسی جگہ جس میں طرح طرح کے باغات ہوں اور مختلف قسم کے اس میں میوہ جات اور جو یعنی خوشبودار پھول ہوں. خاص طور پہ مفسرین نے ذکر کیا کہ انگور اس میں جس میں یعنی اچھے انگور پائے جاتے ہوں. تو جو فردوس ہے اس کا ان کو وارث بنایا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اس میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے، نہ اس سے ان کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ ان کو موت واقع ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ وہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ 7 صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یعنی یہ ساری صفات اپنے اندر ہم پیدا فرمائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. اللہ ہمیں بھی فردوس کا وارث بنا، ہماری نسلوں کو، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس کا وارث بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ جنت کی راہ پر چلائے، فردوس کی راہ پر ان کو بھی
آخر دم تک قائم رکھ. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھا مبارک فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے کاموں میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس مجلس کو مبارک بنا، ہماری اولاد کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رحمت فرما، ان میں سے جو حیات ہیں ان کی عمر میں برکت دے، اپنی اطاعت پر ان کی عمر دراز فرما. اور اے اللہ اہل خانہ پر رحم، ان پر برکتیں نازل فرما، آسانیاں نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. کمزور مسلمان اور جو اس وقت فلسطین میں خصوصاً غزہ میں جو مسلمان ہیں جن پر بہت مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، اللہ ان کی مصیبت ہلکی فرما. اے اللہ ان کے دشمن کی چالوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ آپ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. اے اللہ ان کی طاقت کو تہس نہس فرما دے. اے اللہ مسلمانوں میں بیداری پیدا فرما. اے اللہ جو تیرے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو ملیا میٹ فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائیوں کی، مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.